قدیم مصر کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں جاننا آج کے دور میں ہر انسان کے لیے بہت دلچسپ قصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قدیم مصر کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے تھے، وہ کیا کچھ کھاتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا پہنتے تھے اور کیسے رہتے تھے، کیسے سوتے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ قدیم مصریوں کی زندگی دریائے نیل پر منحصر تھی۔ اس دریا کے ذریعے وہ اپنی فصلوں کو پانی دیا کرتے تھے، نہاتے تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ متوسط طبقے کے لوگ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں رکھتے تھے، جبکہ امیر لوگ چھوٹے یا بڑے بحری جہاز یا بحری بیڑے رکھتے تھے۔ قدیم مصری بحری بیڑے کرائے پر بھی دیا کرتے تھے۔ ان کا دریائے نیل میں سفر کرنا ہمیشہ سیف نہیں ہوتا تھا۔ دوران سفر ان کو اپنی توجہ نیل کے پانی میں موجود کروکوڈائلز اور ہپوز پہ بھی رکھنا پڑتی تھی، جو ہمیشہ ان کے لیے خطرے کا باعث بنے رہتے تھے۔ ڈاکٹر بینسن کے مطابق ایک فرعون کی موت کروکوڈائل کے حملے سے بھی ہوئی تھی۔ قدیم مصری شراب سے حد سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور شراب ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ قدیم ترین پینٹنگز یہ بات واضح کرتی ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی شراب پیا کرتے تھے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ شراب بہت زیادہ نشہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی دیوی اور دیوتا بھی شراب کے شوقین تھے۔ قدیم مصر ادویات اور علاج میں بھی کافی ماہر تھے۔ ان لوگوں نے بھی آج کے ماڈرن دور کی طرح میڈیکل کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا ہوا تھا، جن میں ڈینٹسٹری، سرجری اور آٹوپسی شامل ہیں۔ وہ لوگ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی منتر سے بھی علاج کیا کرتے تھے۔ قدیم ترین کتابوں اور پینٹنگز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر ڈینٹسٹری میں مہارت رکھتے تھے۔ قدیم مصری صفائی کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ کثرت سے نہانے کے لیے باتھ روم بناتے اور جانوروں اور پودوں سے صابن بھی تیار کیا کرتے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ نے قدیم مصر کے استعمال ہونے والے ریزرز اور بلیڈ دریافت کیے ہیں اور کچھ ایسے پینٹنگز بھی دریافت کی ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ قدیم مصری اپنے جسم کے بالوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے پہلے پرفیومز کی ایجاد بھی قدیم مصریوں کی ہی ہے۔ وہ اپنے جسم اور کپڑوں پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی پرفیومز استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم مصریوں کی کچھ ایسی پینٹنگ سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سوچنے کی قوت دماغ کے بجائے دل میں ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ دل ہی اداسی اور محبت یا بہادری کا مرکز ہوتا ہے۔ قدیم مصر میں معاملات کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ دو عدالتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی عدالت جس میں چھوٹے چھوٹے معاملات ڈیل کیے جاتے اور ایک بڑی عدالت جس میں قتل جیسے معاملات کو دیکھا جاتا تھا۔ ان دونوں عدالتوں کا جج فرعون خود ہوا کرتا تھا اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم پینٹنگز اور خاکوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ قدیم مصری بچے 6 سال کی عمر تک کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جیولری ضرور پہنا کرتے تھے۔ جیولری میں گلے کا ہار اور پازیب ان کی پسندیدہ تھی۔ قدیم مصری لہسن کے ذریعے یہ بات پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ عورت کی رحم اور پیٹ کی بڑی آنت ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ عورت کو لہسن کھلاتے اور پھر لہسن کو عورت کے رحم میں بھی رکھتے تھے۔
अगर तो रहम से निकाली गई लहसुन की स्मेल औरत के मुंह की स्मेल से मैच करती तो ये ख्याल किया जाता था कि वो औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है, और अगर मुंह की स्मेल और रहम से निकाली गई लहसुन की स्मेल में फर्क होता तो ये ख्याल किया जाता था कि औरत शादी के बाद भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। कदीम मिस्री बोर्ड गेम्स बहुत शौक से खेला करते थे। उनकी पेंटिंग से अंदाजा होता है कि उनका पसंदीदा खेल गालबन सेनेट था। कदीम मिस्री मर्द भी हल्का फुल्का मेकअप किया करते थे, जिनमें उनका पसंदीदा मेकअप आई मेकअप होता था और आईलाइनर का इस्तेमाल मर्दों में बहुत आम था। कदीम मिस्र में मंदिर को सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि उसमें पूरी स्टेट की दौलत भी रखी जाती थी। सोना चांदी के अलावा आपस के लेन देन में वो करेंसी के तौर पर चीजों का तबादला किया करते थे, और गंदम को उनमें बेहतरीन सरमाया समझा जाता था। दरिया नील के करीब होने के बावजूद वो ज्यादा मछलियां नहीं खाते थे। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस के मुताबिक कदीम मिस्री ज्यादातर वेजिटेरियन थे। कदीम मिस्र में बाकायदा तालीम सिर्फ शाही खानदान या अमीर लोगों के बेटों के लिए ही मखसूस हुआ करती थी। मैथ, जियोलॉजी और अदवियात का इल्म सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता था। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।